ہمارے خاندان میں پہلے عالم تھے اور ولی کامل بھی تھے. بے شک تو ان کے زمانے میں مشہور تھا کہ جن پڑھتے ہیں. تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ ہولی کے دنوں میں سوداگران سے متصل محلہ بمن پوری ہے, خالص ہندو آبادی ہے. اس میں ایسے گزر رہے تھے. وہ اتنے بڑے ذمہ دار کہ 6-7 گاؤں کے مالک تھے, لیکن بہت سادہ رہتے تھے. اور یہ بھی نہیں خیال فرماتے تھے کہ کوئی خادم یا نوکر ساتھ میں لے لیں. ایسے ہی اٹھ کے چل دیے, کہیں جانا تھا. تو ایک طوائف چھت پہ رہتی تھی, کہیں بالا خانے پر. اس نے وہاں سے رنگ کی پچکاری ان کے اوپر پھینکی. ایک مسلمان گزر رہا تھا, اس نے دیکھ لیا. اس نے جھٹ جیب سے چاقو نکالا اور چاقو کھول کے وہ اس کے زینے کی طرف چلا. تو حضرت نے دوڑ کے اس مسلمان کی کمر پکڑ لی اور فرمایا کہ تم اس کو مت مارو, اس نے مجھے رنگا ہے, خدا اسے رنگ دے گا. کیا ہوگا یہ کہے کہ آپ ان کو لوٹا لائے. وہ اوپر سے بھاگتی بھی آئی اور آ کے آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اس نے, اور کہا حضرت مجھے مسلمان. اب اس نے کہا کہ آپ کسی مسلمان سے میرا نکاح کر دیں تاکہ میں اپنی آئندہ زندگی گناہ سے بچ کے کاٹ لوں. تو آپ نے انہیں کی طرف دیکھا جو مارنے جا رہے تھے. وہ انہوں نے سر جھکا لیا, تو دونوں کو اپنے یہاں لے آئے اور نکاح پڑھا دیا. اب جناب مرید بھی ہو گئے تھے وہ. پھر انہوں نے حج کی اجازت, حج کا ارادہ کیا, تو حج ملنے آئے اور بتایا کہ ہم لوگ حج کو جا رہے ہیں. تو وہ صاحب حج کو گئے. تو انہوں نے جمعے کے دن دیکھا وہاں مکہ معظمہ میں کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں. تو عورت نے دیکھا اور شوہر سے کہا کہ حضرت تو یہاں ہیں, حضرت نماز پڑھ رہے ہیں. شوہر نے کہا ہم لوگ تو ملنے گئے تھے, تو حضرت نے نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کو جا رہا ہوں. تو انہوں نے بیٹھ گئے وہ دونوں اس انتظار میں کہ حضرت نماز سے فارغ ہوں تو ہم بات کریں. حضرت نماز میں مشغول, کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی. یہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے. اس کے بعد جو دیکھیں تو حضرت غائب تھے. تب ان لوگوں نے یہ طے کیا, وہاں ہندوستان کے حاجیوں میں پتہ لگایا تو کچھ پتہ نہیں لگا. جب بریلی آئے تو حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور آپ حج کو گئے تھے اور ہم تو آپ سے مل کے گئے تھے, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا میں نے حج نہیں کیا اس سال. تو ان کا حضور ہم نے آپ کو دیکھا وہاں. تو بولے ایک سی صورت کے انسان ہوتے ہیں, ملتی جلتی صورتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہم نے آپ کو پہچان لیا تھا, ہم نے آپ کی کا امامہ پہچانا, آپ کی چھڑی پہچانی, آپ کا جبہ پہچانا, سب چیزیں پہچان لی تھی, آپ کی صورت پہچان لی تھی, آپ ہی تھے. تو بولے
کہ میری زندگی میں کسی سے مت کہنا میں جمعے کی نماز وہاں پڑھتا ہوں. تو یہاں یہ ہوتا تھا کہ 11 بجے کے بعد تیاری کر کے فارغ ہو کے اور اندر ہو جاتے تھے، اور دیر میں کھولتے تھے اور مسجد میں دیر میں نماز ہوتی تھی. امام کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ ہاں تو یہ بات لوگ ان کی حیات میں بھی جانتے تھے اور بعد میں بھی اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ ان کے پاس جن پڑھنے آتے تھے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، بلکہ لکھا ہوا موجود ہے کہیں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ کون سی کتاب میں ہے، کہ میں نے دیکھا ان کو وصال کے بعد کہ بیٹھے ہیں اور حقہ رکھا ہوا ہے، حقہ وہ بھی پیتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کو خیال آیا کہ لکھنؤ سے خمیرہ آیا ہے کل، وہ بھر کے چلم، تو اعلیٰ حضرت نے چلم اٹھانا چاہیے حقے پر سے. تو انہوں نے بہت پھر اصرار کیا کہ میں لاتا ہوں ابھی بھر کے، اور لکھنؤ سے خمیرہ آیا ہے. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب آپ تکلیف نہ کریں، چلم نہیں لے جانے دی. اور اس بعد اعلیٰ حضرت کی آنکھ کھل گئی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ باوجود کہ میں ان سے پاؤں کی جوتی کی خاک میری ایسی عزت کی. یہ میں نے کتاب میں کہیں پڑھا ہے لیکن مجھ کو یاد نہیں. چلیں.